رجیم مانا مرجوم، مردود۔ کہتے ہیں جی کہ کیا بقعہ حاملہ، مجھے تو نہیں پتا کیا لکھا ہے آپ نے، ناقہ تو کہتے ہیں اونٹنی کو، بطور تعظیم سجدہ کرنا والدین کو یا بزرگوں کو جائز ہے؟ بالکل نہیں جائز، وہ تو اللہ کا حکم تھا، انہوں نے خود تو نہیں کیا سجدہ، وہ تو حکم تھا کہ اسجدوا لآدم۔ ہمیں تو حکم ہے کہ لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا للہ الذی خلقہن، صرف اللہ کو سجدہ کرو۔ اسی تعظیم سے تو بات بگڑتی ہے نا، پہلے حضور ہوتے ہیں پھر پر نور ہو جاتے ہیں۔ 2 کلو کا کھانا کھایا ہوا ہے پر نور، نور سے بھرے ہوئے ہیں۔ کہتے ہیں عرب کے جو لوگ تھے وہ ان ستاروں سے پتہ کرتے تھے، سور اور جوزا سے، اللہ عالم، بہرحال یہ علم تو ساری دنیا میں تھا ان میں۔ اسی لیے تو حضور نے فرمایا نا، جب مدینے میں بارش ہوئی، حضور نے فرمایا آج کچھ لوگ ہیں جن کا ایمان بڑھ گیا اور کچھ لوگ ہیں جو کافر ہو گئے۔ میں کہ جن کا ایمان ہے وہ کہتے ہیں مطرنا بفضل اللہ، اللہ کے فضل سے بارش ہوئی ہے، اور جو بدبخت ہیں وہ کہتے ہیں مطرنا بنوء کذا و کذا، چونکہ آج ستارہ فلاں برج میں تھا اس لیے بارش ہوئی ہے۔ ان کا ستاروں پہ ایمان ہے، کفر بڑھ گیا، جن کا اللہ پہ ایمان ہے وہ ان کا ایمان بڑھ گیا۔ ایک آدمی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب خوارج کے خلاف جنگ کی تیاری کر رہے تھے اور فوجیں تیار تھیں، ایک آدمی آیا، اس نے سلام کیا اور کہا کہ یا امیر المومنین، میں آپ کی خیر خواہی میں آیا ہوں، میں عرض کرتا ہوں کہ آج آپ سفر نہ کریں فوجوں کے ساتھ۔ اور میں کیوں؟ انہوں نے کہا کہ القمر فی الاقرب، آج قمر جو ہے نا وہ اقرب برج میں ہے، اور جب یہ اقرب برج میں ہوگا تو آپ کو شکست ہو جائے گی۔ حضرت علی جیسا ایمان والا بندہ، انہوں نے کہا بدبخت مجھے یہ بتاؤ کہ اگر چاند اقرب میں ہے تو میرے دشمنوں کا چاند کہاں ہے؟ چاند تو ایک ہے۔ اس نے کہا جی وہ بھی اقرب میں تو کام برابر ہو گیا، پھر میں کیوں ڈروں؟ آپ نے اپنی تیاری جاری رکھی، کہا اس کو جیل میں ڈال دو، واپس آ کے فیصلہ کروں گا۔ یہ منجم ہے، ستاروں پہ اس کا اعتقاد ہے، توبہ نہ کی پھر اس کو میں سمجھاؤں گا۔ فرانس میں چیک کے بدلے کیش کا کاروبار بہت زیادہ ہوتا ہے، لوگوں کے پاس کام تو ہے پر اپنے بینک اکاؤنٹ نہیں ہیں۔ کام کرنے والے لوگوں کو تنخواہ چیک میں ملتی ہے تو وہ لوگ کیش لے لیتے ہیں، جس سے کیش کرواتے ہیں وہ کیش والا اگر فوراً کیش دو تو 50 پتہ نہیں یا 5% چارج کرتا ہے۔ نہیں، یہ سود تو نہیں ہے، لیکن بہرحال اس سے بھی بچیں، کیونکہ وہ تو ایک کرنسی دینے کے عوض میں آپ سے پیسے لے رہا ہے۔ ہمارے ہاں جھگڑا ہوتا ہے، رشتہ دار درمیان میں آ جاتے ہیں، رشتہ دار طرفداری کرتے ہیں، آپ اس تو کہتے ہیں رشتہ دار کی ہی کیوں نہ، اسی کا نام تو جاہلیت ہے نا، کہ بطور رشتہ دار مدد کرے چاہے وہ نہ حق پہ ہوں، حالانکہ مدد تو حق کی کرنی چاہیے نا۔ میرے شوہر نے دوسری شادی کی ہے، پہلی بیوی سے بھی اولاد نہیں ہے اور مجھ سے بھی نہیں ہے، میرے اور شوہر کے سارے ٹیسٹ ٹھیک ہیں، اب وہ تیسری شادی کر رہے ہیں، کرنے دو اس کو، اچھی بات ہے۔ جب تم 3 ہو جاؤ تو اتفاق کر کے ایک دن پھینٹی لگاؤ، ٹھیک ہو جائے گا۔ ایسے بگڑے تگڑے شوہر کا علاج تو پھر یہی ہے نا، 2 بیویاں ہیں، اولاد ہے نہیں، حضرت تیسری کر رہے ہیں۔ اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ۔ میری بہن کی 2 بیٹیاں ہیں، اللہ اس کو بیٹا، اللہ پاک سب کو اولاد صالح اور اولاد نرینہ عطا فرمائے۔ میری بیٹی
ہے تو بزرگوں کی بات اللہ عالم کتنا ٹھیک ہے یا نہیں ہے، لیکن چونکہ قرآن کی بات ہے تو میں اس لیے مانتا ہوں۔ وہ کہتے ہیں کہ جب عورت کو حمل ہو جائے، اس کی دائیں پسلی پر انگلی سے سورۃ اعلیٰ سبح اسم ربک الاعلیٰ لکھ دے تو بچہ پیدا ہو۔ اللہ عالم، میرا تو ایمان یہ ہے وہ چاہے تو لڑکا دے چاہے تو لڑکی دے، یہب لمن یشاء اناثا ویہب لمن یشاء الذکور، لڑکا دے لڑکی دے، او یزوجہم جوڑے دے یا بالکل نہ دے، اس کی مرضی ہے۔ اب دیکھو نا، وہ کہتے ہیں ٹیسٹ بھی ہمارے ٹھیک ہیں لیکن نہیں ملتی اور اللہ کی مرضی۔ اگر صفا مروہ دوڑنے کے بعد ہم اپنے سر پہ خود حل کر سکتے زندہ مرد یا زندہ کے لیے عمرہ نہیں ہوتا، ہاں معذور ہے بیمار ہے پھر عمرہ کرے۔ بھئی اس کا میں تمہیں آسان حل بتا دوں، عمرہ اپنے لیے کرو، اس کے لیے نہ کرو۔ جب عمرہ کر لو یا اللہ اس کا ثواب فلاں کو دے گا، تو چونکہ یہ تو مزدوری ہے نا آپ کی، جس کو کہیں گے مل جائے گی، ورنہ زندہ کے لیے عمرہ نہیں ہوتا۔ میں بریلوی ہوں، اللہ آپ کو ہدایت دے۔ کیا امام احمد رضا خان بریلوی غلط ہیں؟ ان کی کتابیں پڑھ لو پتہ لگ جائے گا، ان کی کتابیں پڑھ لو تو آپ کو سمجھ آ جائے گی۔ جس نے اپنی کتابوں میں ماشاءاللہ ایسی ایسی توجیحات لکھی ہیں کہ جو مستوی تھا عرش پہ خدا ہو کر اتر پڑا ہے مدینے میں مصطفیٰ ہو کر، اس سے بڑا شرک بھی کوئی ہے دنیا میں؟ ان للہ، اب وہ مر گئے، اللہ عالم توبہ کر لی ہو، اللہ مرنے والے کے بعد کسی کا گلہ نہ کرے۔ ویسے بہت بڑے عالم تھے، بھٹکتے بھی عالم ہیں، جاہل کیا بھٹکے گا؟ جو تیرنا نہ جانتا ہو کیسے ڈوبے گا؟ وہ تو کنارے پہ کھڑا رہے گا نا، تیرنے والا ڈوبتا ہے۔ بہت بڑا عالم تھا بدبخت، اس نے جو فتاوی لکھا ہے نا، اس میں بعض فقہی جزیات میں اس کی بڑی گرفت ہے۔ اور کسی نے ان سے پوچھا، جو سیدنا معاویہ کے رضی اللہ کے شان میں گستاخی کرتا ہے، گالیاں دیتا ہے، اس نے کہا اللہ کے بندے، تم نے پڑھا نہیں کہ علامہ بغدادی نے کیا لکھا ہے کہ من یشتم معاویہ فہو کلب من کلاب الحاویہ، جو حضرت معاویہ کو گالی دیتا ہے وہ جہنم کے کتوں میں سے کتا ہے۔ اس نے کہا اس کو بھونکنے دو، اس کی مرضی ہے۔ تو بعض باتیں انہیں بڑی عجیب۔ اچھا، کسی ایک نے پوچھا کہ حضرت طوائف اگر خیرات کرے اور ہمیں دعوت دے یا کھانا بھیج دے تو اس کی کمائی تو زنا کی ہوتی ہے، تو وہ کھانا ہم کھائیں یا نہ کھائیں؟ فرمایا بھائی، فقیر کا بارہا کا تجربہ ہے، یہ عورتیں ایسے وقت میں قرضہ لے لیتی ہیں، خیرات قرضے سے کرتی ہیں، پھر اپنے پیسے سے قرضہ ادا کر دیتی ہیں، تو پیسہ تو بدل گیا نا، فقہی جزی تو ہے نا۔ یہ الگ بات ہے کہ حضرت کو تجربہ کیسے تھا۔ اللہ مغفرت کرے، اللہ مغفرت کرے، اللہ مغفرت۔ سنت کے مطابق داڑھی ایک مشت ہونی چاہیے، چھوٹی نہیں۔